سلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہمارا بیچ میں ایک سبق قدیم تہذیبیں میسوپوٹامیہ والے سبق سے پہلے والا مس ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بلال بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ماشاءاللہ ساری ترتیب بناتے ہیں۔ دار اسد کی ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ دو سبق کریں تو دو سبق کر لیں، یا اسے ایک میں ہی پورے میں ایڈجسٹ کر دیں۔ تو آج کا ہمارا سبق، دونوں سبق ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں، ایک ہے قدیم تہذیبیں اور دوسرا اور شہر کا تعارف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے شہر کے طور پہ تورات نے ذکر کیا ہے، کتاب مقدس نے ذکر کیا ہے۔ تو قدیم تہذیبوں کی اگر بات کرتے ہیں تو قدیم تہذیبوں کی بات شروع ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں رکی تھی۔ اب بائبل میں جو اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ آیا ہے ارارات۔ کیا لفظ ہے؟ ارارات۔ اور ارارات کے پہاڑ پہ اتری۔ تو اب ارارات کا علاقہ کون سا ہے؟ تو وہ اہل کتاب کا کہنا یہ ہے کہ وہ یا موصل کا علاقہ ہے، ترکی میں موصل کا علاقہ ہے، یا شام کا علاقہ ہے، یا عراق کا علاقہ ہے، یا ان سب کے درمیان میں کہیں ملنے والی جگہ پہ کوئی پہاڑی ہے جس کا نام ارارات ہے، تو وہاں کہیں بھی اتری۔ اس لیے وہاں سے اتر کے پھر اس طرف آگے اور سامرا میں آ کے لوگ رہنے لگ گئے، تو یہاں سے تہذیب کی ابتدا ہوئی ان کے وقوع۔ قرآن کریم میں یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اب یہ جہاں پہ بھی قرآن کریم میں کوئی اضافی لفظ ہے ان کے مقابلے میں کوئی لفظ بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پہ یقیناً کوئی ان کی تحریف ہے جس کو قرآن کریم واضح کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اس بارے میں پوری جو ہے وہ تحقیق نہیں کر سکا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ لفظ جودی جو ہے کہاں سے کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال جو جتنی تحقیق میری ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس بارے میں نے سب سے پہلے ارارات کا لفظ کتاب مقدس میں کتنی جگہ پہ آیا ہے؟ اردو ترجمے کے لحاظ سے کتاب مقدس میں ارارات کا لفظ تقریباً 4 سے 5 جگہوں پہ آیا ہے۔ ان میں ایک تو یہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے کہ یہ ارارات میں رکی تھی۔ دوسری جگہ ان کی سلاطین میں ہے کہ وہ جو اشوری بادشاہ تھا اس کے بیٹوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، وہ قتل کر کے بھاگ گئے تھے ارارات میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے گویا کہ ارارات کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے حفاظت کا انتظام ہے اور جہاں پہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح یرمیہ میں بھی یہ اس کا ذکر ہے کہ وہ جو حملہ کرنے والا تھا، بابل پر حملہ کرنے والے اور جو تباہ کرنے والے تھے، بابلی جو حکومت تھی اس کے خلاف یرمیہ نبی کہتے ہیں کہ ان کو ارارات والے تباہ کریں گے، ان کے اوپر ان کی جو حکومت ہے وہ ارارات والے ختم کریں گے۔ تو کوئی طاقتور حکومت ہے، کوئی طاقتور جگہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور آخری جو یہاں پہ ان کے اپاکریفا جس کا تعارف کرایا تھا آپ کو، اس میں کتاب توبیہ، اس میں بھی اس لفظ کا ذکر ہے، اور یہی معنی بطور پناہ گاہ کے یہ لفظ استعمال ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ ان کی کتاب کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اترتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کا گھر بنایا، اور وہاں پہ جانور ذبح کیے، پرندے ذبح کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اگر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کے گھر بنایا ہے تو وہ یقیناً کون سا گھر بنایا ہوگا؟ خانہ کعبہ بنایا ہوگا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹی جو جگہ ہے یہ بظاہر خانہ کعبہ کے کہیں قریب کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ اب یہ جودی کا لفظ عبرانی زبان میں کس معنی میں، دوسری زبانوں میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ سامی زبانوں کا ایک اصول یہ ہے کہ کسی چیز کا جو نام رکھتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ نام کے اندر اس چیز کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہ جودی کا لفظ کچھ بتا رہا ہے جو میں نہیں سن پا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو سمجھائے گا۔ تو بہرحال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
تو عبرانی زبان میں جو اس کی عربی زبان میں تو جود کا معنی کیا ہے؟ سخاوت ہے. اور جو جہاں کہیں پہ بھی عربی میں نے اسے سرچ کیا تو اس کا مطلب یہ ایک کسی کے اگر مرثیہ کہتے ہوئے شاعر حضرات وہ کہتے ہیں کہ یا عین جودی، اے میری آنکھ تو جو ہے وہ سخاوت کر، آنسو بہا. تو جودی کے معنی جو عام طور پہ جو مجھے ملا وہ اس میں ابھی تک یہی ہے کہ سخاوت کرنا یا آنسو بہانے کے معنی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ دیگر سامی زبانوں میں اس کا ایک معنی اونچی جگہ کے آتے ہیں، بلند جگہ. اونچی حصن بھی ہو سکتی ہے اور مانون بھی ہو سکتی ہے. حصی طور پہ اونچی جگہ ہو تو جیسے پہاڑ وغیرہ، اور مانوی طور پہ اونچی جگہ ہو تو مطلب یہ کہ جس کا مقام بلند ہے. اور عبرانی میں اس کے اگر معنی دیکھیں تو عبرانی میں اس کے معنی بڑے جو ہے ملتے جلتے ہیں. عبرانی میں جودی کے معنی ہیں، یہ اس سے قریب 4 لفظ ہیں سیم اس میں. تو ایک ہے جودی کہتے ہیں جس کا معنی ہے تعریف کردہ، جس کی تعریف کی گئی. تو یہ تو سیدھا لفظ محمد کا ترجمہ ہے. اب یہ اور دوسرا یہی اسی لفظ کے ساتھ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. کسی کو کہنا کہ اس کی تعریف کرو تو اس کو کہتے ہیں جودی. تو اسی طرح ایک لفظ ہے جودھی، یہ جودت سے ماخوذ ہے اور اس کا لفظی ترجمہ میں نے اصل میں انگلش میں اس سے سرچ کیا ہے تو اس سے جو نکلا ہے کہ یہوہ خدا ہے، کیونکہ وہ یہوہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یعنی مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں اصل نام ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہوہ کہتے ہیں. تو اس کا جودھی کا ترجمہ عبرانی میں ایک ہے یہوہ خدا ہے. اور ایک اور لفظ ہے جودی، وہ صنفی نام ہے اور اس کا معنی ہے یہوہ مہربان ہے یا خدا بڑھے گا. سمجھ میں آتی؟ تو عبرانی زبان میں جودی کے جو معنی ہیں وہ اس علاقے کی مناسبت سے لگ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے میرا دھیان جدہ کی جگہ کی طرف گیا. تو جدہ عربی میں تو حضرت حوا علیہ السلام کی نسبت سے جدہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ عبرانی زبان میں اس کے معنی یہ لفظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہے خدا کا دوست. اگر عرب کے شہروں کے جو پرانے نام ہیں وہ عبرانی سے ماخوذ ہیں تو اس صورت میں یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہیں کہیں پہ جدہ میں، کیونکہ جدہ بھی مکہ سے قریب ہے اور مکہ مکرمہ میں کہیں پہ جو ہے وہ کشتی رکی ہو. ظاہر بات ہے جہاں کشتی رکی لوگ اتر کے وہیں پہ نکلے. اب تہذیب کی پہلی آماجگاہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے انسان کہاں پہ بسے؟ تو پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. مغربی محققین کے ہاں جو ہے وہ سب سے پرانی تہذیب جو ہے وہ سامرا کی تہذیب ہے، بابل کی تہذیب ہے اور میسوپوٹامیہ کی تہذیب ہے. مصر کی تہذیب بھی اس کے بعد ہے. سب سے پہلے وہ سامرا کی تہذیب قرار دیتے ہیں. بظاہر اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کشتی ان کے بقول وہاں پہ رکی تھی تو لوگ بھی وہاں پہ آئے تھے. تو اس کے برعکس یمنی جو لوگ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی تہذیب جو ہے سب سے پہلے انسان جو قدیم ترین جو ہمیں وہ ملتے ہیں آثار قدیمہ کے جو نشانات ہیں، جو آرکیالوجیکل فیکٹ ملتے ہیں، اس کے مطابق قدیم ترین جو انسان ہے وہ یمن میں آباد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یمنی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ اگرچہ وہ بھی یعنی اہل کتاب کی جو بتائی گئی بات ہے، ظاہری بات ہے 500 قبل مسیح میں ایک بندے نے بات لکھ دی ہے تو بعد کے جو اس کی لکھنے والے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ یمنی کتابوں میں سے ایک میں تو زیادہ تر وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے روایتیں لی گئی ہیں. وہ خود اہل کتاب کے عالم تھے. تو ان میں بھی یہ کہا گیا کہ پہلے بابل میں سارے اترے اور وہاں سے فوری طور پہ سب سے پہلے جو حام کی اولاد تھی وہ یمن میں گئے، پھر یافس کی اولاد یمن میں گئے تو حام کی اولاد نے ان کو اپنا تابع کر لیا. پھر شام کی اولاد اتری اور وہ ساری وہاں پہ گئی تو انہوں نے ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیا اور حام جو ہے ایک طرف جا کے رہنے لگ گیا اور افریقہ میں جا کے رہنے لگ گیا اور یافس کے جو لوگ تھے وہ موجودہ ترکی کی جو جگہ ہے وہاں پہ جا کے رہنے لگ گئے. تو یہ یمنی کتابوں کا کہنا یہ.
اب سب سے پہلی تہذیب یہ جو کہتے ہیں وہ اس میں سامرا کی تہذیب سب سے پرانی تہذیب قرار دی جاتی ہے. سامرا شہر یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آئندہ بھی ذکر آئے گا اس کا, اور یہ آج تک جو ہے یہ جو تہذیب اس وقت سے بھی لوگ سامرا کی طرف جاتے تھے, آج بھی لوگ سامرا جاتے ہیں. تو یہ عراق کا ایک شہر ہے اور عراق کے جنوبی علاقے میں واقع ہے, اور بائبل کے مطابق یہاں کے اور مغربی محققین کے مطابق یہاں کے جو حکمران تھے وہ کالے سروں والے ہوتے تھے, اور بائبل کہتی ہے کہ اس کا بادشاہ نمرود جو ہے وہ حام کی اولاد تھا, اور اس کا زمانہ 3000 قبل مسیح بتایا جاتا ہے. تو بہرحال جو یمن کے بادشاہوں کی کہانیاں, اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یمن کا جو بادشاہ تھا سبا نے ساری دنیا کے لوگوں کو فتح کیا, اور ہر جگہ پہ جا کے اپنا وہ جہاں پہ فتح کرتا وہاں پہ اپنے ساتھ جو لشکر کا ایک بندہ وہاں پہ حکمران بنا دیتا. اور اب قوم ہود کے جو قد وغیرہ تھے کتنے لمبے تھے, تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بندہ ایسا طاقتور ایک ہی بندہ چلا جائے تو ظاہری بات ہے اس کا خاندان جو ہے وہ وہاں کا کنٹرول سنبھال لے گا. تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے نمرود کی جو بتایا ہے, جو یمنی کتابوں میں نمرود کا ایک نسب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ سام کی اولاد میں تھا, حام کی اولاد میں سے نہیں تھا, اور یہ بات یمنی نسخوں کے زیادہ قریب لگتی ہے. مغربی مفکرین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہترین ہیں, باقی ساری دنیا جو ہے وہ گھٹیا ہے. اب اگر آپ جو ہے یعنی ہم اچھے, ہمارے ابا اچھے, تم گھٹیا, تمہارے ابا گھٹیا, یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ کو 1492 میں کس نے دریافت کیا؟ کرسٹوفر کولمبس نے جو ہے 1492 میں دریافت کیا, حالانکہ وہاں پہ لوگ پہلے سے رہ رہے تھے. وہ عرب جو کشتی چلانے والا تھا جو کرسٹوفر کولمبس کو لے کے گیا, جس کو کرسٹوفر کولمبس نے کہا تھا مجھے ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے جو کالے ہوں, جگہ ان کی سرسبز ہو, ہندوستان آنا چاہ رہا تھا, وہ اس کو وہاں پہ لے کے گیا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے سے اس سے واقف تھا, لیکن انہوں نے کہنا نہیں بھائی وہ واقف نہیں تھا, جو امریکہ ایجاد کیا وہ کس نے کیا؟ کرسٹوفر کولمبس نے کیا. ہندوستان کب ایجاد ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہندوستان ایجاد ہوا 1520 میں. 1520 میں ہندوستان ایجاد ہوا, اور واسکو ڈی گاما نے آ کے ایجاد کیا. مسلمان 711 میں یہاں پہ آ گئے, تو وہ تو ایسی کام کا آ گئے, سہمت, انہوں نے ایجاد نہیں کیا. یعنی یہ اپنی جہالت کو اتنے واضح الفاظ, اتنے خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ یعنی بھئی تم یہ بتاؤ کہ ہمیں 1520 تک پتہ نہیں تھا ہندوستان کہاں ہے. بتاؤ, ہم جاہل تھے, باقی دنیا کو پتہ تھا ہندوستان کہاں ہے, ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان کہاں ہے. ہمیں 1520 میں جا کے پتہ چلا. تو یہ بول رہے نہیں بھائی دنیا کے لیے ایجاد ہی, دنیا کو ہم نے بتایا ہندوستان 1520 میں کہ دنیا میں ہندوستان موجود ہے, باقی ساری دنیا تو یہاں پہ پہلے آ رہی تھی. سمجھ بات کی نہیں؟ اسی طرح وہ کرسٹوفر کولمبس صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے, تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے وہ انسان نہیں تھے کیا؟ اور جو ہے وہ جو یہاں پہ بظاہر ملتے ہیں ایسے آثار جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسپینش لوگوں کے تعلقات تھے ان سے, جو ہے امریکہ کے لوگوں سے, تو وہ انسان نہیں تھے, انہوں نے دریافت نہیں کیا اور انہوں نے جا کے دریافت کی. اسی طرح یہ بابل اور مصر کی کہانی بھی اسی طرح ہے, کیونکہ یورپین اپنے آپ کو بابلی اور مصری تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے موجود بھی ہمارے ابا ہی تھے, پھر وہاں سے, کیونکہ یہ بھی ابا والی کہانی آ جاتی ہے. اور اب دنیا میں اگر ہم یہ آپ نے ابھی سامری کے وہ دیکھے, وہ ان کی جو بنے ہوئے ہیں بھول بھلیاں, ان کے جو بنے ہوئے تھے گھر وغیرہ, قلعہ, اس کی تصویر آپ کو دکھائی. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مشہور ہے کہ یہ سری پادا ایک جگہ ہے سری لنکا میں, اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, پاؤں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ایک بڑا سا پاؤں جو ہے پتھر کے اوپر ثبت ہے. تو اب یہ کون تھا, یہ کس کا پاؤں ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نص قطعی نہیں ہے کہ حضرت آدم کا پاؤں, کسی کا بھی پاؤں ہو سکتا ہے. سمجھ بات کی نہیں؟ تو بہرحال اس پاؤں کی جو پیمائش ہے وہ بڑی جو ہے وہ اہم ہے کہ تقریباً 6 فٹ کے قریب جو ہے اس کی لمبائی ہے, اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ یا 2.25 فٹ کے قریب, 2 فٹ کے قریب جو ہے اس کی چوڑائی ہے. اتنا بڑا پاؤں ہے, یعنی 6 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا. تو اگر اس سے صرف ہم پاؤں کی ہمارے ساتھ راست تناسب جو ہوتا ہے نا, ریشو پروپورشن سے ہم اگر اس کا نکالیں, نتیجہ نکالیں, تو اس بندے کا پاؤں, کیونکہ ہمارے ہاں جو 6 فٹ کا بندہ ہے اس کا تقریباً 1 فٹ کا پاؤں ہوتا ہے,
ٹھیک ہے, یعنی 1:6 کی نسبت ہے. تو اس لحاظ سے اگر 6 فٹ کا پاؤں ہے تو بندے کا قد تقریباً 36 فٹ ہوگا. سمجھ بات, سیدھا سیدھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا قد کتنا ہوگا, 36 فٹ اس کا قد ہوگا. تو بہرحال کمپیوٹر میں تھوڑی زیادہ ہی بڑی کر کے تصویر شاید انہوں نے دکھائی ہے, لیکن بظاہر اس طرح کی تصویر اور جو تصویریں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ آدمی پاس کھڑے ہیں, اس حساب سے تو یہ 10-12 فٹ کا قد لگتا ہے, یہ پاؤں لگتا ہے. جس طرح جو تصویر وہاں پہ موجود ہے, نیٹ پہ موجود ہے, تو اس کے مطابق تو یہ 10 فٹ کا پاؤں اگر ہو تو یہ پھر بندہ 60 فٹ کا ہے. سمجھ بات نہیں ہماری نسبت سے. اور اگر جو ہے 15 فٹ کا پاؤں ہے تو بندہ جو ہے وہ 90 فٹ کا, کیونکہ 1:6 کی نسبت ہے نا, نسبت کے اصول کے مطابق جو ہے ہم قد نکال سکتے ہیں. تو بہرحال یہ دوسری ایک تصویر ہے, یہ قوم عاد کے بارے میں یہ تصویر ہے. اور یہ سیڑھی کے اوپر بندے کھڑے ہیں, دیکھیں سیڑھی جو ہے آدھے سے زیادہ اوپر ہے. سمجھ بات کی نہیں ہے, یہ دیکھ لیں, بعد میں دیکھ لیجیے گا. یہ جو ہے نا, یہ جو ہے سیڑھی کے آدھے تک ہے. تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ یعنی یہ سیڑھی کا جو ایک سٹیپ ہے, یہ اگر بندہ 6 فٹ کا ہے تو سٹیپ 12 فٹ کا ہے, اور 12 فٹ کا ہے تو ہم جو ہے اگر ہماری نارمل روٹین میں دیکھیں تو ہم جو ہے آج کل 6 فٹ کا بندہ 6 انچ کا یعنی 1 فٹ کا بھی آدھا یعنی یہ سٹیپ بناتے ہیں. تو اس حساب سے تو یہ جا کے بنتا ہے کوئی 100 سے بھی اوپر فٹ کے بندے بنتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر جو ہے تھوڑا پرانی ہماری وہ دیکھیں تو 10 انچ کا پودا ہوتا تھا, ایک سٹیپ جو ہوتا تھا 10 انچ کا ہوتا تھا. تو اس حساب سے جو ہے بندہ تقریباً 90 فٹ کا بندہ ہوگا جس نے یہ سٹیپ بنائے ہوں گے. اب یہ اس حقیقت میں کنفرم نہیں ہے, اب یہ جو ہے یہ تصویر اس کی کوئی میرے پاس ویریفیکیشن نہیں ہے, تو نیٹ پہ موجود تصویر ہے. بہرحال قوم سمود کی تصویریں تو واضح ہیں کہ وہ جو ہے پتھروں کو پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے, پورا پہاڑ جو ہے انہوں نے عمارت میں تبدیل کر دیا. تو اب یہ ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ اب یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, اور دوسری طرف سامرا کے جو لوگ ہیں وہ بظاہر کیا ہیں, نارمل لوگ ہیں, جیسے ہم ہیں, ہم سے تھوڑے بہت اونچے ہوں گے, 4-5 فٹ اونچے لگا لو آپ. لیکن یہ جو بندے ہیں یہ کیا ایکسٹرا آرڈنری چیز ہیں. یہ جو اسٹیپ ہمارے پاس موجود ہیں, یہ جو نشانیاں موجود ہیں, یہ کیا بتا رہی ہیں, کوئی اسپیشل قسم کی قوم یہاں پہ رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایسی قوم موجود ہے تو اس کے مقابلے میں اور کون حکومت کر سکتا ہے. تو اس حساب سے اگر قوم ہود علیہ السلام, حضرت ہود کے بچوں کے جو قد ہوں گے تو وہ ماشاءاللہ جو ہے زیادہ نہ بھی ہوئے, 30-40 فٹ کا ہی اگر ایک بندہ ہو, اور جو ہے وہ 10-10 فٹ کے بندوں کو کیا جو ہے اس کے سامنے حیثیت رکھتے ہوں گے, اور کیسے وہ جو ہے اس کی فیملی ظاہری بات ہے حکومت کرتی ہوگی. تو اس سے بظاہر یمنی جو آثار ہیں, جو یمنی جو کتابوں میں جو نتائج ملتے ہیں کہ سبا کے بچوں کی جو ہے پوری دنیا پہ حکومت تھی, اور کسی نے ایک جگہ پہ ملک قبضہ کیا ہوا تھا, دوسری جگہ کیا ہوا تھا. تو یہ بظاہر درست لگتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ جانے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے عقائد میں تبدیلی آ گئی ہو, اور بنیادی ان عقائد پہ نہ رہے ہوں جس پہ یمن کے لوگ ہمیشہ سے برقرار رہے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے رہے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو خدا, ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اندر ایک بڑا لمبا بندہ آ جائے تو ظاہری بات ہے اس کا خود ہی دل کرتا ہوگا کہ میں ان کا خدا ہی بن جاؤں, کہ یہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ سارے ویسے بھی اسے خدا سمجھتے ہوں گے, اتنی لمبی چیز جو ہے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو جو ہے ہمارے اندر ہی کوئی 10-12 فٹ کا ہی بندہ آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا اسے دیکھ کے. تو ظاہری سی بات ہے کہ اب وہ جو لوگوں نے دعویٰ کیا, اب ادھر سے نمرود صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا, ادھر سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو یہ کوئی اسپیشل نسل تھی جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہی تھی, اور اسی وجہ سے پرانے زمانے کی جو دیو مالائی کہانیاں ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا جو خون ہے وہی اہم ہوتا ہے, اور بادشاہ کی نسل میں سے ہی بادشاہ بنتا ہے. تو جب نسل اتنی بڑی ہو تو ظاہری بات ہے کہ ان کا بادشاہ بننا حق بھی لگتا ہے. تو یہ آج کا یہ ہمارا پرانا سبق تھا جو ہم نہیں پڑھ سکے تھے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے, اور شہر یا اور شہر جس کا ذکر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کے والد صاحب جو تھے وہ, ان کی کتاب میں یہ ہے کہ ان کے والد کا نام تارے ہے. کیا ہے ان کے والد کا نام؟ تارے. جبکہ قرآن کریم نے والد کے نام کی صراحت کی ہے, اذ قال ابراہیم لابیہ آزر, ابا کا نام کیا ہے؟ آزر ہے. قرآن نے جس بات کی صراحت کی ہے اس میں یقیناً کوئی اہم بات ہے جو بتائی گئی ہے. اب یہ جو
تحریف شدہ ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی تحریف کی ہے، اور کسی بات کو چھپانے کے لیے جو ابا کو بیچ میں سے ہٹا دیا ہے اور تارے کے ساتھ ابراہیم کو جوڑ دیا۔ اب اس کی ایک وجہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، جو خلاصے والا سبق تھا اس میں بتا چکے ہیں کہ کیونکہ یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میسوپوٹامیہ سے باہر گئے، تو انہوں نے وہ بیچ والا قصہ کہ ان کے والد بت فروش تھے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے والد کے خلاف بھی تبلیغ کی، اور اسی طرح اپنے بادشاہ کے خلاف بھی تبلیغ کی، بادشاہ نے انہیں تکلیف پہنچائی۔ یہ سارا قصہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور ان کی کتاب بیان نہیں کر رہی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں جس کو قرآن ظاہر کر رہا ہے۔ تو اب ایک بات تو یہاں پہ یہ جو آثار قدیمہ ہیں جو ار شہر کے دریافت ہوئے ہیں، یہ اس شہر کی جو ہے وہ تصویر ہے کہ پہلی بات تو یہ دریافت ہوئی ہے کہ یہ آج سے 2.5 یعنی آج جو سطح سمندر ہے اس وقت سطح سمندر 2.5 میٹر بلند تھی، آج سے 2.5 میٹر کیا تھی۔ ابھی ار شہر جو ہے یہ کافی پیچھے ہے، عراق میں کافی پیچھے ہے، یعنی ایران سے کافی پیچھے ہے۔ ابھی جو اس وقت جو سمندر کا کنارہ جو جہاں تک گیا ہوا ہے وہ ایران کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ساحلی جو خلیج فارس جسے کہتے ہیں، اسے آگے سے ایران نے کلوز کیا ہوا، یعنی ایران پہ آ کے رک رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ار شہر جو کہ تقریباً کافی فاصلے پہ ہے، تقریباً 100-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو اس وقت وہ ساحلی علاقہ تھا، یعنی سمندر وہاں تک گیا ہوا تھا، بعد میں سمندر پیچھے آیا، تو تقریباً 2.5 میٹر سمندر بلند تھا، سطح سمندر بلند تھی۔ اور اس شہر کو 24ویں صدی قبل مسیح میں 2400 قبل مسیح میں ایلمیوں نے تباہ کیا، ایلمیوں نے یعنی یمن کے لوگوں نے اسے تباہ کیا، اور تقریباً 1 صدی تک یہ علاقہ ایلمیوں کے قبضے میں رہا، اس پورے ارد گرد کے علاقے پہ ایلمیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اور کتاب مقدس میں حضرت ابراہیم کے آباء و اجداد کا مسکن یہی بتایا گیا ہے، تو اس میں ہجرت کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ یہاں سے ار سے کیوں ہجرت کی، بظاہر یہی وجہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم کے آباء و اجداد جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے، جب ایلمیوں نے حملہ کیا تو یہاں کے لوگ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو یہاں سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایرانی جو ہمیں تاریخ ملتی ہے، ایرانیوں کی تاریخ، جیسے میسوپوٹامیہ کی تاریخ بڑی قدیم ملتی ہے، اسی طرح ہمیں جو ہے مصر کی تاریخ قدیم ملتی ہے، یمن کی تاریخ قدیم ملتی ہے، ایرانیوں کی تاریخ اتنی قدیم نہیں ملتی، کہ اگر سطح سمندر اتنی بلند تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں اس وقت کوئی رہتا ہی نہیں تھا، سمجھ میں بات کی نہیں ہے، تو یہ علاقہ جو ہے اس وقت پانی کے ذیل میں ہوگا، تو اس وجہ سے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں جب پانی کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کی سطح کم ہو گئی اور وہ معجزہ ختم ہو جائے گا، تو جو ہے وہ یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے، سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ار شہر جو ہے اس کے بارے میں مذکور ہے۔ اب کتاب مقدس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارے ہے، اور حضرت ابراہیم اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد تارے کے ساتھ ار سے ہجرت کر کے ہاران گئے۔ قرآن کریم نے والد کا نام آزر بتایا ہے، تو اس کا میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائشی ہاران شہر میں ہوئی تھی، ان کے آباء و اجداد یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، ار شہر سے ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے گئے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ویسے تو یہاں پہ بھی ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، لیکن ہاران شہر میں سورج چاند ستاروں کی پرستش کا خصوصی معبد ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر حضرت ابراہیم تھے۔ جو حضرت ابراہیم کے بچپن کا جو قصہ بتایا گیا ہے تو وہ ہاران کے متعلق ہے بظاہر، اور یہاں سے تارے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے یہاں سے ہجرت کی ہوگی۔ حضرت ممکنہ طور پہ حضرت نے یہاں پہ ان کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واللہ عالم یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کسی وجہ سے علمیوں کے ساتھ چلے گئے ہوں، جب انہوں نے ار پہ حملہ کیا تو وہاں سے حضرت ابراہیم علمیوں کے ساتھ چلے گئے ہوں اور واپس ہاران میں آئے ہوں، اور جو ہے وہ ہاران کے اندر آ کے دعوت تبلیغ شروع کی ہو، تو بظاہر ان کو جو یہ توحید کا جو خیال آیا، ایک خدا کی دعوت دینے کا جو خیال آیا، ظاہری بات ہے کہ ایک تو نبی ہیں، وحی ہوئی ہوگی اور وحی سے بھی شروع ہو سکتا ہے،
لیکن بچپن سے ہی ان کا جو دعوت دینے کا جذبات جو مذکور ہیں اس سے بظاہر یہ کہ کسی اور سے بھی انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک خدا وہ بتوں کے معاشرے کی بنسبت دوسرے لوگوں کا جو وہ تھا، یا یہ کہ والدین سے ہی کہانی سنی ہوگی علمیوں نے جنہوں نے حملہ کیا تھا کہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے خدا، وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، تو وہ بات ان کو لاجیکلی جو ہے وہ لگ گئی ہو. تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں، تاریخی بات ہے. تو جو قرآن میں ارشاد فرمایا گیا وہ بالکل حق اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.